السلام علیکم ناظرین، قدرت کا کمال دیکھیں کہ آج وہ دور آ چکا ہے کہ جس میں صرف 24 گھنٹے کے اندر کئی دفعہ صورتحال بدل رہی ہے۔ یعنی 24 گھنٹے میں 2 یا 3 گھنٹے بعد ایک نئی صورتحال سامنے آ جاتی ہے۔ انڈیا نے اعلان کیا ہے کہ ہم کوئی بھی جگہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے، یعنی چائنا نے ان کو پیغام بھیجا تھا کہ آپ فنگر 4 کو چھوڑ کر فنگر 2 تک واپس چلے جائیں، لیکن انڈیا نے جواب دیا۔ راجناتھ سنگھ نے، جو ان کے وزیر دفاع ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم کوئی بھی علاقہ چھوڑ کر پیچھے نہیں جا رہے۔ اور آپ دیکھیں کہ انڈین میڈیا نے جو اعتراف کیا ہے، اس کا کلپ سوشل میڈیا پر موجود ہے، اسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اصل لڑائی ہونے جا رہی تھی فنگر 4 کی، جو ہم پہلے بھی کئی دفعہ ویڈیوز میں آپ کو بتاتے رہے ہیں۔ اس کا نقشہ بھی اس وقت آپ کی سکرین پر موجود ہے۔ اب فنگر 4 کون سی جگہ ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں، لیکن مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ تو ناظرین، انڈیا نے کہا تھا کہ ہم کوئی بھی علاقہ چھوڑ کر نہیں جا رہے، اور اب دیکھیں کہ انڈین میڈیا نے اعتراف کیا ہے۔ اس کا کلپ سوشل میڈیا پر موجود ہے، جس کو سن کر ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، فنگر 4 وہ جگہ ہے جہاں پر انڈیا کی ملٹری بیس ہے۔ اب چائنا کی صورتحال یہ تھی کہ انڈیا کے پاس پہلے فنگر 1 سے لے کر فنگر 8 تک کا سب کچھ انڈیا کے پاس تھا۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ انڈین میڈیا نے اعتراف کر لیا کہ چائنا فنگر 8 سے لے کر فنگر 4 تک قبضہ کر چکا ہے اور انڈینز جگہ چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ فنگر 4 پر انڈیا کی بیس پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ اس وقت فنگر 3 پر چلے گئے ہیں، اور چائنا نے جو دھمکی دی تھی کہ یہ حالی کرو، لیکن انڈیا نے پہلے یہ مطالبہ مسترد کیا۔ لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ یہ بزور طاقت چائنا نے لیا، اور اب یہ بھی دیکھ لیں کہ چائنا نے ایسا کیا کیا ہوگا کہ انڈیا فنگر 4 سے فنگر 3 پر آ چکا ہے۔ باوجود اس کے فنگر 4 پر جو بیس ہے، وہاں پر انڈیا کی بہت ساری چیزیں ہیں، کیونکہ بیس کوئی معمولی اور چھوٹی چیز نہیں ہوتی۔ آپ کے سارے ہتھیار بیس پر ہوتے ہیں، اور انہوں نے اعلان کیا کہ یہ اعلان کیا کر رہے ہیں کہ یہ لڑائی دسمبر تک جاری رہے گی۔ اور دسمبر تک کس بنیاد پر لڑائی جاری رہے گی؟ کیونکہ انڈیا یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس اس معاملے کا کوئی حل نہیں ہے، اور ہمارا خیال ہے کہ اگر دسمبر تک لڑائی جاری رہتی ہے تو دسمبر میں چونکہ وہاں پر سردی پڑے گی، برف باری ہوگی، تو چائنا کی فوجیں خود ہی چلی جائیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ چائنا نے اس پورے کھیل کے لیے 2 لاکھ فوج لگا رکھی ہے، جو لداخ میں لڑ رہی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا نے ٹھنڈے موسم کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہوگی، یا اس طرح کی مشکلات کے لیے انہوں نے تیاری نہیں کی ہوگی؟ یہ ان کی بے وقوفی اور نالائکی ہے، کیونکہ چائنا پچھلے 1 سال سے تیاری کر رہا تھا اس محاذ آرائی کی جو انہوں نے کی ہے، تو انہوں نے ہر طرح کے موسم اور ہر طرح کی صورتحال کی تیاری کی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، اب آتے ہیں اس کلپ کی طرف جو انڈین میڈیا کا کلپ ہے اور سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ انڈین میڈیا میں کتنی بے چینی اور ٹینشن پھیلی ہوئی ہے، اور اتنی بڑی طاقت کے ساتھ ایک بڑی لڑائی سر پر آن کھڑی ہوئی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو اور اپنے علاقوں کو، لداخ کو، چائنا کے سپرد کر دیں، یعنی سرنڈر کر دیں۔ جیسے راہل گاندھی نے کہا تھا کہ مودی نریندر مودی نہیں بلکہ سرنڈر مودی ہے، تو ان کے پاس لڑائی سے بچنے کا اب اور کوئی راستہ نہیں رہا۔ ایک انڈین میڈیا چینل پر خاتون اینکر کہہ رہی ہے کہ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ لداخ میں تناؤ اور زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ چین کے کردار اور حرکتوں کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت اڈوول نے قیادت سنبھالی ہے، جنہوں نے انڈیا اور چین کے جرنیلوں کے درمیان ہونے والے مذاکرات پر کل اجلاس بلایا، اور اس اجلاس میں کابینہ کے مختلف ذمہ داران، وزارت دفاع کے عہدیدار، وزارت خارجہ کے عہدیداران اور دوسرے ذمہ داروں نے حصہ لیا۔ لیکن ان ساری چیزوں میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پینگونگ جھیل کا فنگر 4 ایریا ہے، جس کی بلندی پر چین بیٹھا ہوا ہے اور اسے حالی نہیں کر رہا، لیکن جب تک چین وہ حالی نہیں کرے گا تب تک یہ ٹینشن کم نہیں ہوگی۔ اس لیے بار بار یہ پریشانی ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ مسئلہ لمبا چلے گا، اور ممکن ہے کہ یہ سردیوں تک جائے، اور سردیوں میں اس علاقے پر قبضہ برقرار رکھنا سب سے زیادہ مشکل ہے۔ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ امید ہے کہ اس وقت شدید سردی میں صورتحال کچھ بدل جائے اور چینی فوج شاید کچھ پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ اس سے پہلے کی ابھی تک جو بھی چیزیں ہیں، چین باقی جگہوں سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔
لیکن شدید ٹینشن کے ماحول میں بھی چینی فوجی زیادہ تر اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں، خاص طور پہ فنگر 4 پہ جو پیٹرولنگ پوائنٹ PP-15 ہے وہاں پر چینی سپاہی ڈٹے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ فنگر 4 کا ایریا ہے جو کہ سب سے زیادہ تنازع کی وجہ ہے، یعنی کہ مسئلے بہت زیادہ ہیں، جیسا کہ چین کو اپنی فوج واپس بلانے اور صورتحال کو نارمل کرنے میں بہت زیادہ وقت لگ رہا ہے۔ چیزیں اتنی زیادہ آسان نہیں ہیں، سیاسی اور فوجی سطح پر جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہیں۔ چین نے فنگر 4 پہاڑی پر قبضہ کیا ہوا ہے، مورچے بنائے ہوئے ہیں اور وہاں سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ 4 راؤنڈ کور کمانڈر لیول کے مذاکرات ہو چکے ہیں، لیکن اس سے چھوٹے لیول کے کمانڈرز کی کئی بار بات چیت ہو چکی ہے، لیکن 14 جولائی کی بات چیت کے بعد بھی چین کا فنگر 4 سے ہٹنے کا کوئی اشارہ نہیں ملا۔ فنگر 4 کی چوٹیوں پر چین نے 2 ایسے پوائنٹس ہیں جن میں سے ایک کو گرین پیچ اور دوسرے کو براؤن پیچ کہتے ہیں۔ دونوں جگہوں کو ملا کر 70 سے 80 فوجی ہیں چین کے، لیکن لگ بھگ یعنی ایک کمپنی کے قریب وہاں پر فوجی تعینات ہیں چوٹی کے اوپر۔ بھارتی فوج فنگر 3 پر بیٹھی ہے اور اس کے علاوہ فنگر 3 اور 4 کے درمیان بھارتی فوج نے اپنا ایک بیس بنایا ہے، لیکن فنگر 4 کی ہائٹ چھوڑنے کو چین تیار نہیں ہے، اور جب تک چین فنگر 4 سے پیچھے نہیں ہٹے گا تب تک یہ تنازع اور ٹینشن بنی رہے گی، کیونکہ انڈیا کسی صورت فنگر 4 پر چینی سپاہیوں کو برداشت نہیں کر سکتا اور رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پھر وہ اینکر کہتے ہیں کہ فنگر 4 ہی کیوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فنگر 4 کے نیچے سے جو سڑکیں جاتی ہیں وہاں سے چین نے فنگر 5 تک اپنی پکی سڑک بنا لی ہے۔ بھارتی فوجیوں نے فنگر 2 اور فنگر 3 تک سڑکیں بنائی تھیں، لیکن اس سے آگے سڑک نہیں تھی۔ پچھلے سال جب چین اور بھارت کے فوجیوں میں فنگر 4 اور فنگر 5 میں تنازع ہوا تو بھارتی فوجیوں نے ایک دوسرا راستہ تلاش کیا جس سے ہو کر فنگر 8 تک پہنچا جا سکتا تھا، اور وہ راستہ فنگر 5 کی چوٹی کے پیچھے سے جاتا تھا۔ چین کسی بھی صورت میں اس راستے کو حالی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے جس سے بھارتی فوجیوں کی اپروچ فنگر 8 تک ہو سکے، اور یہی تنازع کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ جو 3 دوسرے فلیش پوائنٹ تھے، یعنی گلوان گھاٹی میں پیٹرولنگ پوائنٹ 14، ہاٹ سپرنگ میں پیٹرولنگ پوائنٹ 15 اور گوگرا میں پیٹرولنگ پوائنٹ 17A، ان میں سے گلوان سے چینی فوجی کو 1.5 کلومیٹر پیچھے ہٹے ہیں۔ گوگرا میں بھی فوج پیچھے جا رہی ہے، لیکن ابھی ہاٹ سپرنگ میں بھی دونوں طرف کے کچھ سپاہی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک تنازع والی بات ہے۔ اس کے علاوہ پینگونگ سب سے بڑا تنازع کی وجہ بنے گی، اور فنگر 4 سے چین پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بات چوتھے دور کے بعد بھی سامنے آئی ہے۔ چوتھے دور کی میٹنگ کوئی 14.5 گھنٹے تک چلی۔ اس میں ڈس انگیجمنٹ کی ٹائم لائن پر بہت زیادہ بحث ہوئی کہ کس جگہ سے کس وقت کے حساب سے فوجی پیچھے ہٹیں گے، لیکن جو سب سے بڑی لڑائی کی وجہ ہے وہ ہے فنگر 4 کی پہاڑی پر بیٹھے چینی فوجی، جس صورتحال سے بھارت کو کبھی بھی سمجھوتا بھارت نہیں کر سکتا، اس لیے بھارتی فوجیوں کی تعیناتی بھی بڑھ رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ میڈیا کی بات چیت جس سے نظر آ رہا ہے کہ چین نے بھارت کو پریشان کر رکھا ہے اور بات چیت میں بھی کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا۔ تو دوستو، ایوری ڈے ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔